نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 128 سے۔ لقد جاءکم، البتہ تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس، رسول من انفسکم، ایک رسول تمہارے نفسوں سے، عزیز علیہ، دشوار ہے اس پر، ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا، حریص علیکم، وہ حریص ہے تم پر، بالمؤمنین، ایمانداروں کے ساتھ، رؤوف الرحیم، وہ انتہائی نرم ہے، بہت مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی گئی ہے، اور امت کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی ہمدردی اور خیر خواہی کا تذکرہ ہے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تمہارے پاس ایک ایسا رسول آ چکا ہے جو تمہارے نفسوں سے ہے، یعنی تم ہی میں سے ہے۔ اس سے یہ سمجھ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق انسانی برادری سے تھا، آپ کوئی اور مخلوق نہیں تھے، کوئی نورانی مخلوق، کوئی فرشتہ ہوں، کوئی اور مخلوق ہوں، نہیں، بلکہ فرمایا کہ رسول تم ہی میں سے آیا ہے، یعنی انسانی برادری سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، دشوار ہے ان پر تمہارا تکلیف میں پڑنا، تم تکلیف میں پڑو، تم مشکل میں پھنس جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات دشوار گزرتی ہے، ان کو اس سے پریشانی ہوتی ہے، ان پر یہ بات شاق گزرتی ہے، ان کے لیے یہ بات بڑی گراں ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، تکلیف میں پڑ جاؤ۔ یعنی اتنا ہمدرد ہے اور اتنا امت کے ساتھ محبت ہے اور اتنا خیر خواہی ہے کہ تکلیف میں تم پڑو اور دشوار گزرتا ہے اللہ کے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑی خیر خواہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تمہاری دنیاوی تکلیف بھی ان کو برداشت نہیں ہے، اور تمہاری اخروی تکلیف بھی ان پہ گراں گزرتی ہے۔ حریص علیکم، وہ حریص ہے تم پر، یعنی تمہاری بھلائی کے حریص ہیں۔ حالانکہ دنیا میں باقی ہر بندہ صرف اپنی بھلائی کا حریص ہوتا ہے، میرا بھلا ہو جائے، ہر بندہ یہ کہتا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بھلائی کے حریص ہیں، ان کے دل میں حرص ہے، تڑپ ہے، کس بات کی؟ کہ تمہارا بھلا ہو جائے۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، ایمانداروں کے ساتھ وہ انتہائی نرم ہے اور بہت مہربان ہے۔ اور ایک داعی کی صفات ایسی ہونی چاہیے، جو داعی ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے دین کی، اس کے دل میں جب تک یہی تڑپ نہ ہو تو اس کا مشن پورا نہیں ہو سکتا۔ کیا تڑپ؟ کہ لوگ غلط کر رہے ہیں، لوگ اپنے دین کا نقصان کر رہے ہیں، لوگ اپنی دنیا کا نقصان کر رہے ہیں، لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ایک داعی تڑپ رہا ہے دل میں، وہ دل میں کڑھ رہا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ کیوں اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ جب تک یہ تڑپ اور یہ جذبہ ہر شخص میں نہ ہو، ایک داعی میں خصوصاً نہ ہو، تو وہ اپنے مشن کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا اور اس کا مشن پورا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
تمہاری تکلیف سے پریشانی ہوتی ہے. تو پھر اس سے یہ سمجھ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں وہ دین پھر مشکل نہیں ہے، وہ آسان ہے. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تڑپ تو یہ ہو کہ تم تکلیف میں نہ پھنسو، تمہیں پریشانی نہ آئے، اور وہ دین لے آئے مشکل جس سے الٹا تمہیں تکلیف ہو. یہ پھر نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں یہ آیت بتا رہی ہو دین بالکل آسان ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ السہلہ. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا دین عطا کیا گیا ہے جو حنیفیہ ہے، ملت ابراہیم، اور وہ سمحہ اور سہلہ آسان دین ہے، اور اس میں بڑی گنجائشیں ہیں، بڑی رعایتیں ہیں. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، ان ھذا الدین یسر، یقیناً یہ دین آسان ہے. لیکن اس کے باوجود اگر دین ہمیں مشکل لگتا ہے تو اس میں اصل ہماری اپنی نفس کی خرابی ہے، ہماری اصل اپنی فطرت کی خرابی ہے. اور دیکھیں کوئی بھی چیز جب ابتدان کرنے لگے نا وہ مشکل محسوس ہوتی ہے. جب پہلی مرتبہ کسی کام پہ قدم رکھیں جس کام کی عادت ہی نہ ہو، جو کام کبھی کیا ہی نہ ہو، وہ مشکل لگتا ہے، اور بعد میں پھر روٹین بن جاتی ہے، کام آسان ہو جاتا ہے. اب دیکھیں آپ بچے کو پہلے دن جب داخل کرائیں سکول میں، نرسری میں، وہ بچہ روتا ہے، اس کا دل نہیں لگتا، اور کئی دن وہ روتا رہتا ہے. آپ کا ہوگا تجربہ، کئی دن وہ روتا رہتا ہے، وہ جاتا نہیں ہے، وہ کلاس روم میں روتا ہے، وہ بڑا پریشان ہوتا ہے. لیکن بعد میں اس کی روٹین بن جاتی ہے. اب پہلے دن اسے سکول عذاب لگتا ہے، اسے مشکل لگتا ہے، بعد میں آسان ہو جاتا ہے. یہ دین کا جو ایک مدرسہ ہے، جو اس مدرسے میں پہلا قدم رکھتا ہے نا پہلی بار، اسے مشکل لگتا ہے کہ ہے صبح جب اوپر سے شبنم ہو رہی ہو، اور دسمبر جنوری کا مہینہ ہو، اور دیسی لحاظ سے پوہ اور مانگ کا مہینہ ہو، اور صبح شبنم کے دوران چارپائی سے اٹھنا، رضائی کو ایک طرف کر دینا اور مسجد میں پہنچنا، یہ تو عذاب ہے بہت بڑا. یہ پہلے دن اگر آدمی کی قدم رکھنے لگے نیا آدمی. لیکن جب عادت بن جائے، اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ میں سے کئی لوگ الحمدللہ ایسے ہیں جو صبح کی نماز سے پڑھتے ہیں، جو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے عادی ہیں. آپ اپنے دل سے پوچھیں، آپ کو اتنا ذرا برابر بھی کوئی مشکل ہوتی ہے؟ بالکل نہیں ہوتی. یہ کیا ہے؟ عادت پڑ گئی، روٹین بن گئی. دین آسان ہے، یہ انسانی فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے. اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. کیونکہ دین لانے والا کون ہے؟ جو آپ کی بھلائی اور آپ کی خیر خواہی کے لیے تڑپتا ہے، جو آپ کو تکلیف میں ڈالنا ہی نہیں چاہتا. آپ تکلیف میں پڑیں، پریشانی اللہ کے پیغمبر کو ہوتی ہے، تو ایسا پیغمبر جو دین لا کے رکھے تمہارے سامنے، وہ مشکل تو نہیں ہو سکتا، وہ تو بالکل آسان ہے. لیکن پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یا تو عادت نہیں، ہم نے ادھر قدم ہی نہیں رکھا، یا پھر بعض اوقات ہم اپنی رسوم و رواج اور اپنے بناوٹی طریقے اور ان کو ایسے اپنے آپ پر حاوی کر لیتے ہیں کہ ہمیں دین پر چلنا مشکل لگتا ہے. آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا ابھی مکمل طور پہ دین پر چلنا یہ تو ہر بندے کا کام تو نہیں ہے، یہ تو بڑا اوکھا ہے، یہ تو بس کوئی دین پہ چل سکتا ہے. حالانکہ یہ ایک مفروضہ ہے، یہ ایک اپنی فطرت کی خرابی ہے. فرمایا کہ تمہارے پاس ایک ایسا پیغمبر آ چکا ہے جو تم ہی میں سے ہے، عزیز علیہ، اس پر دشوار ہے، ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا، حریص علیکم، وہ تم پر حریص ہے، یعنی تمہاری خیر خواہی کا اور تمہاری بھلائی کا حریص ہے. بالمؤمنین رؤوف رحیم، ایمانداروں کے ساتھ انتہائی نرم اور انتہائی مہربان ہے.
اس سے کیا سمجھ آیا؟ دین آسان ہے، لیکن آسانی کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ دین میں کوئی پابندی نہیں ہے، دین میں کوئی احکام ذمہ نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ پابندیاں تو ہیں، اس میں نماز بھی پڑھنی ہے، اس میں روزے بھی رکھنے ہیں، سخت گرمی کے موسم کے روزے آ جائیں، اس میں مال سے محبت ہوتی ہے، مال بھی خرچ کرنا ہے، اس میں دیگر اللہ کے حقوق کا خیال کرنا ہے، اس میں اللہ کی مخلوق کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے۔ پابندیاں تو ہے اس میں، لیکن جو دین میں آ جائے اسے یہ پابندیاں پھر مشکل نہیں لگتی، اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ اور پھر بعض لوگ ان جیسی آیات کو لے کے پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، اسلام دشمن جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا پیغمبر وہ ایمانداروں کے ساتھ انتہائی نرم ہے اور ایمانداروں کی تکلیف برداشت ہی نہیں کرتا، وہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اور ادھر کعب بن مالک سے 50 دن بائیکاٹ کیا، پیچھے پڑھا نا ابھی آپ نے، کعب بن مالک اور اس کے 2 ساتھی اور جو تھے پورا 50 دن ان سے بائیکاٹ کیا، اور پھر ادھر کوئی چوری کرے اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا ہے، ادھر کوئی بدکاری کرے اس سے حد زنا بھی لگتی ہے، کوئی کسی پہ تہمت لگائے تو اسے حد قذف 80 کوڑے لگ جاتے ہیں، تو پھر یہ کیسا نرم ہوا؟ انہیں کہا جائے کہ تمہیں یہ تو ترس آ رہا ہے کہ کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کی جان لے لی گئی، کسی کو کوڑے لگا دیے گئے، لیکن ان کا جرم نظر نہیں آتا، ان کا جرم کتنا گھناؤنا ہے۔ یہ تو ایسے ہے جیسے بکریوں کو چھوڑ کے بھیڑیا پہ ترس کھانا، بھیڑیا پہ ترس کھانا، اس نے بکریوں کو قتل کیا، چیر پھاڑ دیا، بکریوں کو کھا گیا، اب کوئی بھیڑیا کو پکڑنے لگے، اسے کچھ کہنے لگے تو تم اسے کہو تو ظالم ہے، بھیڑیا کو کیوں مار رہا ہے؟ یہ تو پھر بکریوں کے ساتھ دشمنی ہوئی نا، کہ بھیڑیوں پہ ترس کھایا جا رہا ہے اور بکریوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اور پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف سے مقرر کردہ سزائیں دینا، یہ بھی ایک رحم ہے، اس میں شفقت ہے، یہ بھی ایک تربیت کا انداز ہے۔ دیکھیں آپ اپنے بچوں کی تربیت جب کرتے ہیں، کیا آپ اپنے بچوں کو نہیں مارتے؟ کیا جب بچہ سکول کا کام نہ کر رہا ہو، وہ رو رہا ہو، رات کا ٹائم اسے نیند آ رہی ہو، اگلے دن اس کا پیپر ہو، کیا آپ اسے جگاتے نہیں ہیں؟ کوئی کہتا ہے کسی ماں کو، کسی باپ کو، تو ظالم ہے، بچے کو نیند آ رہی ہے اور تو اسے پڑھا رہا ہے اور تو اسے جگا رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے، ہر کوئی کہتی ہے یہ ماں کی شفقت ہے نا، یہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ پاس ہو۔ باپ بڑا شفیق ہے، وہ مار رہا ہوتا ہے، وہ بچے کو زبردستی جگا رہا ہوتا ہے، تو پھر بھی سارے کیا کہتے ہیں؟ اس کو بچے کے ساتھ محبت ہے، شفقت ہے، یہ بچے کا مستقبل چاہتا ہے۔ اچھا یہ عین اسی طرح ایک اور مثال دیکھ لیں، آپ کا بچہ بیمار ہو گیا، آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، اسے انجیکشن لگواتے ہیں، وہاں کوئی کہتا ہے کہ تو ظالم ہے، اسے سویاں چبوا رہا ہے، سارے کہتے ہیں بھی یہ ٹھیک کر رہا ہے، مشفق ہے کہ بچے کا علاج کر رہا ہے، کیونکہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ صحت کی طرف جائے گا۔ تو وہاں تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ ماں باپ ظالم ہے۔ اور ادھر اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک تربیت کے لیے 50 دن بائیکاٹ کر دیتے ہیں، اس میں بھی ان لوگوں کو جن کے ساتھ بائیکاٹ ہوا مزید نکھارنا مقصود ہے اور ان کو مزید کندن بنانا مقصود ہے، تو اس میں یہ ظلم کی کون سی بات ہے؟ یہ بھی ہمدردی کا حصہ ہے۔ ایک عربی مقولہ ہے، اس کا ترجمہ ہے، وہ کہتے ہیں استاذ کا مارنا یوں ہے جیسے پودے کو پانی لگانا۔ استاد اگر اپنی بچوں کو، اپنے شاگردوں کو مارتا ہے، یا ماں باپ اگر اپنے بچوں کو مارتے ہیں، ان پہ سختی کرتے ہیں، وہ ایسے ہے جیسے پودے کو پانی لگائیں، وہ اور زیادہ اس میں بہار آتی ہے، اور زیادہ نکھرتا ہے وہ۔ تو یہ کوئی ظلم نہیں، یہ بھی ایک ہمدردی اور خیرخواہی کا حصہ ہے۔ آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ پھیر جائیں،
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا زیادہ محبت اور اتنا زیادہ خیر خواہی اور حد سے زیادہ ہمدردی کے باوجود بھی اگر وہ منہ پھیر جائیں، فقل تو پھر آپ کہہ دیں حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، میں تو اتنا ہمدرد بن کے آیا تھا، میں تو تمہاری خاطر تڑپتا تھا، میں تو رات کو تمہاری خاطر، تمہاری ہدایت کی خاطر اللہ کے آگے تاریکیوں میں دعائیں مانگا کرتا تھا، لیکن تم پھر بھی نہیں مانتے، منہ پھیر جاتے ہو، تو پھر اس کا ایک ہی اب حل ہے، آپ کہیں حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ رب ہے عرش عظیم کا، بہت بڑے عرش کا رب ہے۔ یا یوں نہیں کہا کہ میں نے اسی پر بھروسہ کیا وہ میرا رب ہے، بلکہ کیا کہلوایا گیا، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ عرش عظیم، کتنا عظیم ہے عرش، اللہ کی صرف کرسی جو ہے، واسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمان و زمین سے وسیع ہے، یہ ساتوں آسمان اور یہ زمین، یہ جتنا ان کی وسعت ہے، جتنا ان کا طول و عرض ہے، اللہ کی کرسی ان سب سے زیادہ وسیع ہے، اور اللہ کا عرش پھر اللہ کی کرسی سے زیادہ وسیع ہے، تو اتنا بڑے عرش کا رب جو ہے، میرا بھروسہ اس پر ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں میں اسے کافی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ الفاظ پہ غور کریں نا، کیسے اللہ پہ توکل کیا گیا ہے، کون سے الفاظ، حسبی اللہ سے، فقل کو شامل نہیں کرنا، حسبی اللہ سے لے کر عظیم تک۔ دیکھیں ایک بار میں لفظ پھر پڑھتا ہوں، آپ لفظ کی درستی کر لیں، اس کو یاد کریں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مجھے میرا اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میرا بھروسہ صرف اسی پر ہے، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے، عرش عظیم کا مالک ہے۔ جو صبح و شام 7 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پریشانیوں میں اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔